بیٹا ہماری گفتگو تو طرق کے بارے میں تھی، پھر چلتے چلتے ہم پہنچے کہ نماز کے جو واجبات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں آپ کی تو گفتگو تھی جن چیزوں کو ترک کرنا چاہیے، اور واجبات کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ہم کہیں گے ترک یعنی ان کو انجام دینا چاہیے. واجبات دو قسم کی تھی، رکنی اور غیر رکنی. کل انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی رکن کم ہو جائے تو کیا حکم ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی رکن زیادہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. فرماتے ہیں مصنف صاحب نے زیادتی رکن کا حکم نہیں ذکر کیا، جبکہ زیادتی رکن کا بھی حکم ذکر کرنا چاہیے کہ اگر رکن بڑھ جائے گا تو بھی نماز باطل ہوگی. کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رکن کے بڑھنے سے نماز باطل ہوگی، یہ قانون کلی نہیں ہے. کیا بیٹا؟ یعنی ہر جگہ پر رکن کے بڑھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کہیں باطل ہوتی ہے تو کہیں باطل نہیں ہوتی. تو ان میں سے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مثلا نماز جماعت میں کچھ ارکان بڑھ جاتے ہیں، اس کے باوجود نماز باطل نہیں ہو جاتی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دوسری رکعت میں تشہد بھول گئے، آپ نے قیام کر لیا، ٹھیک ہے، قیام کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو تشہد نہیں پڑھا تھا، تو پھر آپ کا حکم کیا ہے کہ بیٹھ جائیں اور جو ہے کیا ہے جناب تشہد پڑھیں اور پھر اٹھیں. تو وہاں بھی گویا کہ آپ کا قیام جو ہے کیا ہے وہ بڑھ گیا. تو بہرحال اس حوالے سے کم ہونے والی صورت میں تو یقین ہے کہ نماز باطل ہوگی، زیادتی کی صورت میں، عمد والی صورت میں باطل ہوگی، سہو والی صورت میں پھر تفصیل ہے، کچھ موارد میں باطل ہوگی تو کچھ موارد میں باطل نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قیام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ قیام جو ہے وہ رکن ہے یا نہیں؟ فی الجملہ رکن ہے. فی الجملہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر قیام کے رکن ہونے کی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن کوئی مثلا ایک قیام ہم نیت کے وقت کرتے ہیں، قیام تکبیرۃ الاحرام کے وقت کرتے ہیں، قیام قرأت کے وقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان میں سے جو رکن ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ قیام متصل برکوع، وہ تو رکن ہے. باقی دوسرے قیامات کے بارے میں عبارت میں پڑھیں گے کہ دوسرے قیام کا کیا حکم ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب تکبیرۃ الاحرام رکن ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں وہ بالکل رکن ہے. رکوع بھی رکن ہے، لیکن پھر رکوع میں بھی بحث ہے کہ صرف جھکنا یا اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچے وہ رکن ہے، ٹھیک ہے، یا جھکنا اور ذکر کرنا یہ رکن ہے. تو غالباً یہی ہمیں نظر آئے گا کہ جھکنا رکن ہے، پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ ذکر میں آ جائے گا، اور ذکر واجب ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے. اچھا، سجود کے حوالے سے جو کیا ہے جناب فرماتے ہیں اس کے رکنیت کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ ہم کہتے ہیں دونوں سجدے مل کر رکن بنتے ہیں. مصنف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ مسمى سجود رکن ہے، پھر اس پہ کچھ اعتراض ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں مصنف کے اس نظریے کے ماننے میں دقت ہوئی، ٹھیک ہے. پھر آخر میں جناب فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ طرق تھے. ہاں، اسی طریقے سے حدث کو انجام دینا، یعنی آپ کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے وضو ٹوٹ جائے. ترک الحدث، حدث کو ترک کرنا بھی واجب ہے. یہ وہ طرق تھے جن کے لیے حکم ہے کہ واجب ہے کہ ان کو آپ ترک کریں. اس کے بعد پھر بیچ میں 2 لائن کا ایک مسئلہ سناتے ہیں کہ وہ یحرم قطع الصلاۃ، نماز کا توڑنا حرام ہے الا مجبوری کی وجہ سے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ کنویں میں گر گیا، اب اگر نماز کمپلیٹ کریں گے تو بچہ مر جائے گا، تو اس صورت میں تو نماز کو توڑ کر بھی بچے کو نکالنا ہے، بچانا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، مسجد میں ہے اگر، پھر تو مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. مسجد سے اگر باہر ہے اور خون وہ اتنی مقدار میں جو معفو عنہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز خود بخود جو کیا ہے نجاست کی وجہ سے آپ کی باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ نے کوٹ اتار کے وہاں رکھا اور نماز میں شروع ہو گئے
اور کوئی ماہر بندہ آیا، اس نے کیا کیا کہ آپ کے موبائل کو جو ہے کیا ہے جناب نکالنا، پیسے جیب خالی کرنے شروع کر، تو پیسے کے بچانے کے لیے بھی آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سانپ بچھو آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو اگر مار سکتے پھر تو مار لیں، کیونکہ نماز میں اجازت ہے، ورنہ آپ اس کو مارنے کے لیے بھی نماز کو باطل کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل جو ہے کیا ہے وہ مکروہات شروع ہوگی، تو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ، ذکر نہیں کیا مصنف نے، حکم زیادت رکن، رکن کے بڑھ جانے کا حکم، مَعَ کون المشہور، جبکہ مشہور کیا ہے، ان زیادتہ، بھائی رکن کا بڑھانا، الحد نقیصت رکن، یہ رکن کے کم کرنے کی حد میں ہے، یعنی جیسے کم کرنے سے باطل ہو جاتی ہے نماز، ایسے رکن کے بڑھانے سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اب لم یذکر کی علت ہے، مصنف نے زیادتی کا حکم ذکر نہیں کیا، کیوں سکندر؟ تنبیہن، تاکہ خبردار کر سکے، علی فساد الکلیت، کہ بھائی یہ جو قانون کلی بناتے ہیں کہ جہاں بھی رکن بڑھ گیا نماز باطل ہے، یہ قانون کلی فاسد ہے، فی طرف زیادہ، کم ہونے والے میں یہ قانون کلی ہے، جہاں بھی رکن کم ہوا نماز باطل ہوگی، لیکن جہاں بھی رکن بڑھے نماز باطل ہو، یہ قانون ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لتخلف ہی، اس لیے کہ یہ قانون ٹوٹتا ہے، فی مواضع کثیرتن، بہت ساری جگہوں پر، لا تبطلو، نماز باطل نہیں ہوتی، بے زیادت رکن، رکن کے بڑھانے سے، سہون، سہوی صورت میں۔ بھائی ہم تو مبالغہ کریں گے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں عمدن بھی اگر رکن بڑھائیں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی، کہ نیت ہے، بھائی جیسے نیت میں رکن ہے مشاہد صاحب، فَإِنَّ زِيَادَتَهَا بتحقیق، نیت کو بڑھانا، مؤکدتن، ٹھیک ہے، یا تو آپ یوں کہیں مؤکدتن، ٹھیک ہے، لنیابت الاستدامت الحکمیت انہا، یہ تاکید کرتا ہے کہ استدامہ حکمیہ نائب ہے، انہا اس نیت کے، تخفیفاً، یہ اس میں جو ہے کہ آپ کے لیے رعایت کی گئی ہے، یعنی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب نیت کرتے ہیں بیٹا، تو وہ آپ کی نیت صرف ابتدا میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی نیت نماز کی ابتدا سے لے کے سلام تک نیت ہونی چاہیے، لیکن آپ کو یہ کہا گیا بار بار چلو نیت نہیں کرو، وہی نیت کو جاری رکھنا، یہ اس نیت کا نائب ہے۔ لیکن اگر آپ پھر نیت کر لیتے فاولا، بھائی نائب کو انجام دے رہے ہیں استدامہ والی بات کو، ٹھیک ہے، تو اصل نیت کو اگر ڈبلنگ کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، اولا ہو جائے گا۔ فیضا حصلت، حصلت کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی، نیت کی طرف، بس جب نیت حاصل ہو گئی کان اولا، پھر یہ تو کیا ہے، بہتر ہے۔ وہی مع تکبیر، اور اسی طریقے سے نیت کو بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کو بھی بڑھاتے ہیں، کہاں، فیما لو تبین للمحتاط، جہاں پر واضح ہو جائے احتیاط والے شخص کے لیے، الحاجتو الیہ، بیٹا تبین کا فاعل ہوگا حاجت، اس لیے میں نے حاجت کو مرفوع پڑھا، محتاط شخص کے لیے واضح ہوا کہ ضرورت ہے مجھے احتیاط کرنے کی، اور سلم علی نقص، یا بیٹا آپ کو سلام کب کہنا چاہیے تھا، آخری رکعت میں، آخری رکعت میں سلام کہا جاتا ہے نا، علی نقص، آپ نے کم رکعت پر سلام کہہ دیا، وشرع فی صلاۃ اخری، اور پھر آپ نے دوسری نماز بھی شروع کر دی، ثم ذکرہ، ٹھیک ہے، پھر اس شخص کو وہ نقص یاد آیا، قبل فعل المنافی، ابھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو پہلی نماز کے ساتھ منافات رکھے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے نہ سہون کوئی ایسا انجام دیا ہے، نہ عمدن کوئی کام ایسا انجام دیا ہے۔ بیٹا نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، 4، آپ نے تیسری رکعت میں سلام کہہ دیا، کیا کہہ دیا، تیسری رکعت میں سلام کہہ دیا، سلام کہنے کے بعد آپ نے گردن بھی قبلے سے نہیں موڑی، سلام کرنے کے بعد آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی، سلام کرنے کے بعد آپ کا وضو بھی باطل نہیں ہوا، آپ فوراً عصر کی نماز میں شروع ہو گئے،
جب عصر کی نماز میں آپ شروع ہوں گے تو عصر کی نیت بھی کریں گے اور آپ تکبیرۃ الاحرام بھی کہیں گے، ٹھیک؟ ابھی آپ اس عصر کی پہلی رکعت میں ہی تھے، آپ کو یاد آ گیا میں نے ظہر کی تو 3 رکعت پڑھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو رکعت ہے ٹھیک ہے آپ کی نیت کے مطابق تو عصر کی بھی یہ ظہر کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ انجام دیں، حمد پڑھیں، پھر سورت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور تشہد پڑھ کے سلام کہیں۔ اب یہاں پر آپ نے نیت اور تکبیر بڑھائی یا نہیں بڑھائی؟ بڑھ گئے، پھر بھی نماز باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز آپ کی کیا ہے؟ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن اگر نیت بھی کی آپ نے مشاہد، تکبیر بھی کہی، اس کے بعد پہلی رکعت بھی پڑھ گئے، دوسری رکعت بھی پڑھی، اب دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہیں، ارے میں نے ظہر تو 3 پڑھی، اب آپ ظہر کی طرف نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 1 رکعت جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ والقیام، اسی طریقے سے قیام کو بھی بڑھا دیتے ہیں، ان جعلنا ہو، اگر ہم قرار دیں قیام کو مطلقاً رکنن، کہ بھائی ہر قیام رکن ہے، مخصوص ہم رکوع کا متصل والا نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ کما اطلقہ، جیسے کہ مصنف صاحب نے بھی مطلق قیام کو کیا کہا ہے؟ رکن کہا ہے، وہ رکوع، اور اسی طریقے سے ہم رکوع بھی بڑھا دیتے ہیں، کہاں پر؟ فیما لو سبق برکوع الماموم، جہاں پر رکوع سے پہلے اٹھ جائے ماموم امامہ، اپنے امام سے، بھائی سبق کا فاعل ماموم ہے اور امام سبق کا مفعول ہے، سہون، ثم عاد الی المتابعۃ، پھر وہ دوبارہ رکوع میں چلا جاتا ہے تاکہ امام کی پیروی کر سکے، اور اسی طریقے سے وہ سجود، انسان سجود کو بڑھا دیتا ہے، کہاں؟ فیما لو زاد واحدتن، جب وہ 1 سجدے کو بڑھا دیتا ہے، ان جعلنا رکن مسمى سجود، البتہ بھائی میرے یہ 1 سجدے بڑھانے والا اعتراض اس وقت ہوگا جب ہم مسمى سجدہ کو رکن قرار دیں، یعنی 1 سجدہ بھی اگر بڑھ گیا تو یہ رکن ہے، بڑھ بھی گیا، اس کے باوجود کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی۔ وزیادت جملۃ الارکان غیر نیہ و تحریم، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی 1 نہیں کئی سارے رکن بڑھ جاتے ہیں، البتہ ان میں نیت اور تکبیر نہیں بڑھتی، باقی کئی سارے بڑھ جاتے، کیسے؟ اذا زاد رکعۃ آخر الصلاۃ، جب ایک شخص نماز کے آخر میں 1 رکعت کو مشاہد بڑھا دے، وقد جلس بقدر واجب تشہد، البتہ توجہ، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں آپ پہنچے، تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھے، جتنی دیر میں تشہد پڑھ سکتے تھے، تشہد پڑھا نہیں، آپ سوچنے لگے سکندر کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری، سوچتے سوچتے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کچھ پڑھا نہیں، لیکن اگر پڑھتے تو تشہد پڑھ لیتے، اتنا ٹائم آپ بیٹھے تھے، اب آپ نے 1 رکعت اور پڑھی، اس میں رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے، تشہد بھی پڑھا، سلام بھی پڑھا، تو یہ آپ کی نماز مغرب کی صحیح ہے یا باطل ہے بیٹا؟ ہاں، کیوں؟ تیسری رکعت میں آپ نے تشہد بھی نہیں پڑھا، سلام بھی نہیں پڑھا، اس کے باوجود صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تشہد جتنا تو بیٹھے تھے نا، ٹھیک، اب آپ نے مغرب کی نماز میں بیٹا قیام کو بڑھایا، رکوع کو بڑھایا، 2 سجدوں کو بڑھایا، اس کے باوجود یہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ وقد جلس بقدر واجب تشہد، جبکہ یہ شخص واجب تشہد جتنا بیٹھا تھا، او اتم المسافر ناسیا الی ان خرج الوقت، یا بیٹا مسافر کو نماز کون سی پڑھنی چاہیے تھی؟ قصر، لیکن اس نے نماز کیا پڑھی؟ کمپلیٹ، ٹھیک، اور یہ نسیان کی صورت میں پڑھی، جان بوجھ کر نہیں پڑھی، وقت بھی خارج ہو گیا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ نماز کے قضا کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے ضرورت نہیں، یعنی جو آپ نماز پڑھے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا، تو آپ کو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے تھی؟ 2، آپ نے کتنی بڑھائی؟ 2، اب 2 جب بڑھائے تو اس میں کتنے قیام بڑھائے؟ 2، کتنے رکوع بڑھائے؟ 2، کتنے سجود بڑھائے؟ ٹھیک ہے، 2 2، ٹھیک ہے، تو اتنے رکن بڑھ گئے، اس کے باوجود نماز باطل نہیں، نماز صحیح ہے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان الحکم برکن نیت، یہ جو حکم لگایا جاتا ہے کہ نیت بھی جو ہے کیا ہے جناب؟ رکن ہے۔ وہ احد الاقوال فی نیت، یہ نیت میں ایک قول ہے رکن ہونے والا۔
وہ انکان یہ تحقیق اگرچہ تحقیق تقاضا کرتی ہے کس چیز کا، کونہا کہ یہ نیت بے شرط اشبہ، یہ شرط کے ساتھ جو ہے کیا ہے بھائی زیادہ شباہت رکھتی ہے. کیوں؟ شرط وہ ہوتی ہے مشاہد جو عمل سے مقدم ہوتی ہے. اصل نماز بیٹا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اول ہوا تکبیر و آخر ہوا تسلیم. نماز کی ابتدا تکبیر ہے اور انتہا کیا ہے؟ سلام ہے. ٹھیک ہے، تو نیت تو تکبیر سے بھی پہلے ہے. کہتے اس لیے اس کو رکن کہنا یہ مشکل بات ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ نیت جیسے طہارت شرط نماز ہے ایسے نیت بھی شرط نماز ہے. وہ اما القیام، باقی رہی بات قیام کی کہ کون سا قیام رکن ہے، فہو رکن فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں بتاتے کون سا، لیکن اجمالاً رکن ہے اجماعاً. اور یہ بات بھی اجماعی ہے. علامہ نقل علامہ، تو یہ اجماع کہاں سے آیا مشاہد؟ اس سے اجماع کو نقل کیا ہے علامہ ہلی نے. ولولا ہو، اگر یہ اجماع نہ ہوتا، لامکن القدح، پھر رکنیت قدح بمعنی اعتراض، پھر تو ممکن تھا کہ ہم اعتراض کرتے، ٹھیک ہے، پھر رکنیت القیام، قیام کے رکن ہونے میں. لأن زیادت القیام و نقصان القیام، اس لیے کہ قیام کو بڑھانا اور قیام کو کم کرنا، ٹھیک ہے، لا یبطلان نہیں ہوگا بیٹا، لا یبطلان، یہ نماز کو باطل نہیں کرتے، نہ بڑھانا نہ کم کرنا. الا، ہاں ایک ایسا قیام ہے جو باطل کرتا ہے نماز کو، اقتران ہی برکوع، مگر وہ قیام جو رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی رکوع سے پہلے ہوتا ہے. وہ مہو بھائی رکوع کے ساتھ بڑھا کر اگر قیام بڑھائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی قیام بڑھے گا تو ساتھ میں رکوع بھی بڑھے گا، تو بھائی پھر قیام کے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے رکوع کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ مہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اقتران کی طرف. جب قیام اور رکوع ملے ہوئے ہیں، دونوں بڑھ گئے یا دونوں کم ہو گئے، یستغنی عن القیام، پھر تو یہ شخص قیام سے بے نیاز ہو جائے گا. لأن رکوع کاف فی البطلان، اس لیے کہ رکوع کافی ہے کس میں؟ نماز کے باطل ہونے میں. وحین اذن فرکن منہ، حین اذن کا مطلب کیا بھائی؟ جب قیام کے بارے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ قیام بڑھانے اور کم کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو پھر رکن اس قیام میں سے اما یا تو وہ قیام ہے اتصل برکوع جو رکوع کے ساتھ متصل ہو، وَيَكُونُ اسناد الابطال الى القیام، پھر نماز کے باطل ہونے کی نسبت دینا قیام کی طرف. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ بسبب کون القیام، اس لحاظ سے ہے کہ یہ قیام احد المعرفین للابطال، یہ باطل کرنے کے دو اسباب میں سے ایک سبب ہے. بھائی توجہ، چائے میٹھی کرو، فرض کریں میٹھی گڑ میں بھی ہوتی ہے چینی میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر دونوں نہیں ہوں گے تو میٹھی نہیں ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو میٹھی ہو جائے گی. تو حقیقت میں یہ جو قیام اور رکوع ہے نا، یہ دونوں بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں تو نماز باطل ہوگی. اب نماز کے باطل ہونے کی نسبت قیام کی طرف بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اگر رکوع کی طرف بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. او یجعل رکنن کیف اتفق، یا دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی قیام کو جو ہے رکن قرار دیا جائے، کیف اتفق جیسے بھی ہو، یعنی چاہے رکوع کے ساتھ بڑھے چاہے بغیر رکوع کے بڑھے. وفی موضع لا تبطل بزیادت و نقصان، کہتے اگر آپ مطلق قیام کو رکن قرار دیتے ہیں سکندر، تو پھر وہ جگہ جہاں پر بڑھنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، کم ہونے سے بھی باطل نہیں ہوتی، اس کو کیا کریں گے؟ کہتے یکون مستثنا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ استثناء قرار دیں گے. کہ غیر القیام، جیسے غیر قیام ہے بھائی، جیسے رکوع جماعت میں اگر رکوع بڑھ جائے تو نماز کو باطل نہیں کرے گا، فرادہ میں بڑھ جائے تو باطل کرے گا. تو ہم بھی کہیں گے کہ کچھ موارد ایسے جہاں قیام بڑھانا کم کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور کہیں پر باطل ہو جاتی ہے. وہ علی الاول، اگر پہلے قول کو ہم مد نظر رکھیں، پہلا قول بیٹا کیا تھا کہ وہ قیام جو متصل برکوع ہے وہ رکن ہے. لیس مجموع القیام المتصل برکوع رکنن، بھائی پورا قیام جو رکوع کے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ رکن نہیں ہے، بل الامر الکلی من ہو، بلکہ اس قیام میں سے امر کلی رکن ہے. کیا مطلب؟ فرض کریں رکوع سے پہلے اگر 2 منٹ کا قیام ہے نا،
تو آخری حصے والا قیام رکن نہیں ہے، بلکہ 2 منٹ میں سے کوئی سا بھی حصہ، اگر پہلے آدھے منٹ والا آپ نے قیام کیا اور پھر رکوع کیا تو بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے، بیچ والے آدھے منٹ کا آپ نے قیام کیا تو بھی جو ہے کیا نماز ٹھیک ہے، آخری جو آدھے منٹ والا قیام کیا تو بھی نماز صحیح ہے۔ ومن ثم، اسی وجہ سے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی امر کلی رکن ہے، لو نسی القراءۃ، اگر کوئی شخص قراءت بھول جائے، جب قراءت مشاہد بھولے گا تو قراءت والا قیام بھی بھولے گا، ٹھیک ہے، او ابعاد القراء، یا قراءت میں سے کچھ آیتیں بھول گیا تو ان والا حصہ بھی قیام کا بھول جائے گا، لم تبطل الصلاۃ، پھر بھی نماز تو باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم نے کہا قیام کا کچھ حصہ کرے، چلے ایک آیت بھول گیا، دوسری تو یاد تھی نا، یاد جب اس نے پڑھی اس وقت تو قیام کیا تو گیا قیام وجود میں آ گیا، لم تبطل الصلاۃ۔ او یجعل رکن منہ مشتمل علی رکن، یا ہم یوں کہیں کہ وہ قیام رکن ہے جس میں کوئی اور رکن بھی ہو۔ بھائی کیسے؟ جب آپ تکبیرۃ الاحرام لگاتے ہیں مشاہد، کھڑے ہو کے لگاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس قیام کے دوران تکبیر بھی آپ کہتے ہیں تو ہم کہیں گے وہ قیام رکن ہے، باقی قیام رکن نہیں ہے۔ مشتمل علی رکن، وہ قیام جو مشتمل ہو ایک رکن پر کا تحریمت ہے، ویجعل من قبیل المعرفات سابقہ، پھر اس قیام کو قرار دیا جائے گا سابقہ معرفات میں سے، یعنی کیا بھائی جب تکبیر کے وقت والا قیام رکن ہے، اب وہ رکن اگر انجام نہیں دیں گے قیام والا تو تکبیر بھی نہیں کہیں گے، تو نماز تو تکبیر کی وجہ سے باطل ہوئی نا۔ کہتے وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز کے بطلان کی نسبت سے تکبیر کی طرف دیں یا قیام کی طرف دیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا التَّحْرِيمَةُ، اچھا بھائی تکبیرۃ الاحرام رکن ہے مشاہد، بالکل، کون سی تکبیر؟ یہ جو الفاظ کریں اللہ اکبر کہتے نہیں، فَهِيَ تَكْبِيرُ الْمَنْوِي بِهِ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ، یہ وہ تکبیر ہے جس کے ذریعے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوں۔ ویسے تو 6 تکبیریں کہنا مستحب تھی نا، وہ تکبیریں جو کیا رکن نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آپ نے اس اللہ اکبر کہنے سے نیت کی کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو یہی اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام اور رکن ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ آپ ذکر کر کے کہتے ہیں تو پھر جس اللہ اکبر کے ذریعے آپ نماز میں داخل ہوں گے وہ تکبیرۃ الاحرام ہوگا۔ فمرجع رکنیتھا، پس تکبیرۃ الاحرام کے رکن کا رجوع ہوتا ہے کس کی طرف؟ الی القصد، آپ کے قصد کی طرف۔ بیٹا جس اللہ اکبر میں قصد ہوگا دخول نماز کا وہ رکن ہو جائے گی، لینا ذکر لا تبطل بمجرد ہی، اس لیے کہ تحریمہ یہ ذکر ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی بے مجرد ہی، صرف اللہ اکبر کہنے سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہیں گے ڈبل تو نماز باطل ہوگی، لیکن ایسے اللہ اکبر پوری نماز میں اللہ اکبر کہتے رہے نماز باطل نہیں ہوگی۔ وہ اما رکوع فلا اشکال فی رکنیت ہی، رکوع کے رکن ہونے میں تو کوئی اشکال اور اعتراض ہمیں نہیں ہے۔ وہ یتحقق، اور یہ رکوع جو ہے کیا وجود میں آتا ہے بالانحناء، جھکنے سے، الی حد ہی، حد ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ رکوع، یعنی رکوع کی حد تک جیسے آپ جھکے تو یہ رکن وجود میں آ گیا۔ وما زاد علی الانحناء، اور وہ کام جو جھکنے سے زائد ہوتے، مثلا ذکر پڑھنا، طمانینہ سکون کے ساتھ جسم کا ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر رکوع سے اٹھنا، فرماتے وما زاد علی الانحناء، وہ کام جو جھکنے سے زائد ہوتے ہیں، مثلا من الطمانینہ، آپ طمانینہ کریں، آپ ذکر کریں، آپ سر اٹھائیں منہ رکوع سے، واجبات زائدۃ علی رکن، یہ رکن سے اضافی واجبات ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ بُطْلَانُهَا، اور شاخ نکلتی اس مسئلے کی، کس مسئلے کی؟ کہ رکن صرف جھکنا ہے، ٹھیک ہے، بطلان النماز بزیادت الانحناء، وہ یہ کہ اگر آپ جھکنا ڈبل کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کذالک، کذالک کا اشارہ انحناء کی طرف جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَصْحَبْ ہو، اگرچہ اس جھکنے کے ساتھ نہ ملے گہرے جھکنا، بلی ذکر نہ بھی پڑے، بلی طمانینہ نہ بھی ہو، وفیہ بحث، ہاں البتہ اس رکوع کے بارے میں کچھ بحث ہے، اعتراض اشکالات ہیں۔ وَأَمَّا سجود ففی تحقق رکنیت ما عرفتہ،
اچھا سجدے میں کون سی چیز رکن ہے؟ کہتے ہیں اس میں وہی بحث ہے جو مشاہد کل آپ پڑھ کر آئے. وَقَذَا الْحَدَثُ بیٹا قضا یعنی جیسے واجب کو ترک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حدث کو ترک کرنا ہوگا. یہاں پر ترک کو ترک نہیں ہے بلکہ جیسے تامین کو ترک کرنا چاہیے قضا الحدث ایسے حدث کو بھی ترک کرنا چاہیے. کون سا حدث؟ المبطل لطہارت جو آپ کی طہارت کو باطل کر دے گا. من جملۃ الطرق التي یجب اجتنابها بیٹا یہ ان طرق میں سے تھے جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ولا فرق فی بطلان صلاۃ به بین وقوع عمدا و سہوا کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی بہی اس حدث سے بین وقوع عمدا و سہوا کہ یہ حدث عمدن واقع ہو یا سہوا واقع ہو. علی اشہر القولین. ویحرم بیٹا دو چار لینے پڑھ لیں یا بس کریں؟ ہاں. ویحرم قطعها اور حرام ہے نماز کو توڑنا. کون سی نماز؟ بیٹا جو واجب نماز ہے اختیاری حالت میں، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو شوق ہو گیا توڑ دیتے ہیں. لنہی عن ابطال العمل اس لیے کہ نہیں آئی ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو. نسیم صاحب ولا تبطلوا اعمالکم یہ نہیں ہے تم اپنے اعمال باطل نہیں کرو. المقتضی یہ نہیں تقاضا کرتی ہے لہو حرمت کا الا ما اخرجہ بدلیل دلیل بے نہیں ہے مگر وہ موارد کے جہاں دلیل آ کے کہے کہ نماز کو توڑ سکتے ہو. وہ طرز بالاختیار انہوں نے کہا کہ اختیاری حالت میں نماز کو توڑنا حرام ہے. مشاہد اختیار کا لفظ کہہ کر انہوں نے ہمیں بچا لیا کس سے؟ ان قطع الصلاۃ لضرورت اگر آپ کسی مجبوری کے لیے نماز توڑتے ہیں. قبض غریم بیٹا قبض یعنی پکڑنا غریم مقروض کو. مثلا آپ کا زید کی طرف قرضہ تھا، آپ نے نماز شروع کی، وہ آپ کے مسجد سے گزر رہا ہے سامنے سے، پھر وہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا. نماز توڑو جا کے اس کو پکڑو کہ بھائی مجھے اپنا قرضہ دو. وحفظ نفس محترمۃ اور کسی محترم نفس کی حفاظت کرنا. کہاں کس چیز سے؟ من تلف ضائع ہونے سے اور ضرر یا وہ ضائع تو نہیں ہوگی لیکن بجلی کی تار اس کے سر کو لگنے والی ہے وہ متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ سے وہ مر سکتا ہے تو آپ اس کو وہاں سے بچا لیں. یا دیوار گر رہی ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اس کا خیال ہی نہیں، آپ نماز میں ادھر ادھر اپنے جو کیا ہے جناب آنکھوں کو گھما رہے تھے آپ نے دیکھ لیا. وقتل حیۃ اور اسی طریقے سے سانپ کو مارنے کے لیے بھی نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن یخافها علی نفس محترمۃ بھائی ڈر ہے کہ یہ سانپ کسی نفس محترم کو ڈس نہ لے. اگر آپ سانپ پہچان دیں گے یہ زہریلا سانپ نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں ڈسے گا، پھر نماز نہیں توڑیں گے. وہ احراز مال اور اسی طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی نماز کو توڑ سکتے ہیں. یخاف ضیاء ڈر ہے کہ کہیں وہ مال ضائع نہ ہو جائے. اور لحدث یخاف ضرر امساک یا بیٹا آپ کو کوئی ایسا حدث سرزد ہونے والا ہے کہ اگر اسے روکیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. بھائی میرے مثلا کوئی بندہ ایسا ہے جو شوگر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو گردوں کا مریض ہے، اگر وہ پیشاب کو روکے تو اس کے لیے کوئی نقصان ہے. نماز کے بیچ میں اگر پیشاب کی ضرورت آ گئی تو نماز توڑو اور جاؤ اپنا جو ہے کام کرو. ولو بسریان نجاست الاسب اگر کوئی دوسرا ڈر نہیں ہے تو صرف یہ ڈر ہے کہ بھائی دو چار قطرے بہ جائیں گے میرے کپڑے نجس ہو جائیں گے. سریان یعنی جاری ہوگی نجاست الاسب المصلی مصلی کے کپڑے کی طرف او بدنی اس کے بدن کی طرف. فیجوز القطع فی جمیع ذلک تو ان تمام موارد میں بیٹا نماز کو توڑنا جائز ہے. وقد یجب اور کبھی کبھی تو نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے. لکثیر من هذه الاسباب ان اسباب میں سے بہت ساروں کی بھائی جان بچانا واجب ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے تو نماز کو توڑنا واجب ہے. ویباح لبعضها اور کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے لیے نماز کو توڑنا جو کیا مباح ہے. کہ حفظ المال الیسیر مثلا مال بہت کم ہے جس کو بچائیں گے. بھائی ہینڈ فری کتنے کی ملتی ہے؟ 100 روپے کی. موبائل فرض کریں 10,000 کا تو وہ تو مال زیادہ ہے، اس کے لیے تو نماز کو توڑو. لیکن 100 روپیہ اگر گیا تو بھی کوئی اثر نہیں پڑ گا، یا چلے 100 روپیہ کو بھی چھوڑو، فرض کریں جو ہے کیا ہے
جناب آپ کے سامنے ایک ماچس پڑا ہے، ماچس کتنے کا ملتا ہے؟ 2 روپے کا، وہ کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی نماز توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ الذی لا یضر فوتو، وہ مال یسیر اتنا ہے کہ اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سانپ کو مارنے کے لیے بھی نماز توڑنا مباح ہے۔ کون سا سانپ؟ التی لا یخاف اذاہا، بھائی جس کے اذیت کا جو ہے کیا ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جناب تھی کیا جہاں نماز کو توڑا جا سکتا ہے، وہ یکرہ، اور نماز کو توڑنا مکروہ ہے لإحراز یسیر المال، تھوڑے سے مال کے بچانے کے لیے۔ الذی لا یبالی بفوت، یبالی پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مصلی، یبالا پڑھیں گے تو پھر مجہول ہو جائے گا، یعنی جس مال کے ضائع ہونے کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، ماچس کی ایک تیلی اٹھا رہا ہے، بھائی ایک تیلی اٹھانے کی کوئی پرواہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی نماز توڑیں تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ وقد یستحب، اور کبھی کبھی بیٹا نماز کو توڑنا مستحب ہے، کیوں؟ لاستدراک الاذان المنسی، تاکہ آپ جبران کریں اس اذان کا جو آپ بھول گئے تھے، یعنی آپ کو نماز سے پہلے اذان کہنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں کہی تو مستحب ہے نماز توڑیں۔ اور اسی طریقے سے وقراءۃ الجمعتین، بیٹا آپ کو سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھنی تھی، مثلا جمعے کے دن فرض کریں عصر کی نماز میں، ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ نہیں پڑھی اور تیسری رکعت میں پہنچ گئے، نماز توڑیں، پھر آپ نماز پڑھیں اور اس میں سورہ جمعہ پہلی رکعت میں، سورہ منافقین دوسری رکعت میں پڑھیں۔ کب؟ فی ظہریہا، ظہریہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جمعے کے دونوں ظہر میں، یعنی ظہر اور عصر میں۔ ونحوہما، یا اس طریقے سے بیٹا آپ وہ صورتیں پڑھ کر آئے نا کہ یہ صورت فلاں نماز میں پڑھنی چاہیے، فلاں نماز میں پڑھنی چاہیے، تو ان کے جبران کے لیے بھی نماز توڑنا مستحب ہے۔ فہو ینقسم بانقسام الاحکام الخمسۃ، پس نماز کا توڑنا احکام خمسہ کی طرح ہے، کہیں پر توڑنا حرام، کہیں پر توڑنا واجب، کہیں پر توڑنا مباح، کہیں پر مستحب اور کہیں پر مکروہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔